ماشاءاللہ مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور, کی آف سکسیس غور و فکر کی عادت. ہم امیر علیہ سنت سے بارہا یہ سنتے ہیں کہ آپ پہلے کوئی بھی کام کر رہے ہیں پہلے غور و فکر کر لیں, کچھ اس میں اچھی نیتوں کا, اسپیشلی چند سالوں پہلے جب ایک نیا ٹرینڈ آپ نے بنایا اور نیکی کے اس اہم کام کو جیسے کہ دلوں میں ڈال دیا کہ اچھی نیتوں کی عادت, اس میں بھی غور و فکر ہی کا دخل ہے نا حضور. تھوڑا سا آپ سوچ لیں, میں وضو کرنے لگا ہوں تو کیا کرنے لگا ہوں, اچھا اللہ کی رضا کے لیے طہارت لے رہا ہوں, پھر کچھ سنتوں کی نیت کر لی, میں یوں کروں گا, ترتیب قائم رکھوں گا, پانی کم استعمال کروں گا وغیرہ وغیرہ. اب نیتیں کر کے وہ کار ثواب بنے گا, ورنہ ہو سکتا ہے عبادت کے بجائے وہ ایک عادت صرف رہ جائے. کیا فرماتے ہیں حضور, جلد بازی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو واقعی ایسا موضوع ہے کہ شاید ہم اگلے پورے پروگرام اسی پہ کرتے رہے نا. اس کے اتنے اسپیکٹس ہیں. اچھا مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے کہ بات جیسے ابھی انہوں نے کی, ہو سکتا ہے آپ نے کوئی لسٹ بیان کی ہوگی کہ کس کس کام میں جلد بازی کرتے ہیں. تو جب بھی ہم جلد بازی پر بات کرتے ہیں نارملی انسان کہتے ہیں میں تو جلد باز نہیں ہوں, میں کہاں جلد بازی کرتا ہوں. لیکن آپ بلیو کریں جب اس کو آپ انسائٹ جائیں نا اس کے, میں آپ کو چھوٹی سی ایک لسٹ بیان کر دیتا ہوں تاکہ چلے جتنے ویورز ہیں نا یہ دیکھ لیں کہ ہم واقعی جلد باز ہیں کہ نہیں. جلد بازی نہیں کرنے پر تو امید ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی کچھ بات ہوئی ہوگی. پہلے میں ایک حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک فرشتے سے ان کی ملاقات ہوئی, تو کہتے مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میرے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو. فرشتے سے سوال کیا. اب فرشتے نے کیا جواب دیا, جلد بازی سے بچتے رہیے کیونکہ جب آپ جلد بازی سے کام لیں گے تو اپنا حصہ گنوا بیٹھیں گے. تو یہ بچپن سے سنتے آ رہے, جلد بازی شیطان کی طرف سے, اور ہم جلد باز نہیں ہیں. آپ بلیو کریں ہم اتنے جلد باز ہیں اور ان جلد بازی میں اتنے نقصان کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بہت لمبی لسٹ ہے, میں چند باتیں کر لیتا ہوں. جیسے ابھی انہوں نے وضو کے بارے میں فرمایا, اس میں جلد بازی, پھر جناب نماز میں جلد بازی. اب آج کل تو جو تراویح میں جلد بازی کو ہم بھگت رہے ہیں, یعنی کئی بار تو جی چاہتا ہے کہ امام صاحب کو کہیں کہ یار ہم بے شک سوا پارا نہ سنائیں, آپ آدھا پارا سنا دیں ہمیں. حضور یہ آپ کے جیسے ہوتے ہیں, نہیں یقین کریں, مطلب تعریف بھی تو کرتے ہیں نا. وہی شبیر بھائی ہم بھی چھوٹے تھے تو اب میں نام نہیں لوں گا, کچھ مسجدوں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں شالیمار ایکسپریس ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہاں رش بھی زیادہ ہوتا, اور رش بھی زیادہ, روڈیں بھری ہوئی ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو بھائی اب یا تو ریس کا مقابلہ جیتنا ہے یا قرآن سمجھ رہے ہیں. واقعی جب سے کچھ تلاوت کو سمجھ آنے لگی نا تو اب جی چاہتا ہے کہ امام صاحب کچھ پڑھیں تو ہم بھی اس آیت کے ساتھ انٹریکٹ کریں, مگر وہ ابھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں تو بہت اسپیڈ سے آگے نکل جاتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گئی نا کچھ عبادتوں کی جلد بازی. اچھا جلد بازی کی عادت ہمیں کاروبار میں پھنسا رہی ہے, ہمارے رشتوں میں پھنسا رہی ہے, ہماری فیملی میں ہم پریشان ہو رہے ہیں. اب میں کچھ لسٹ بیان کرتا ہوں ناظرین, ذرا غور کیجئے گا. رشتہ طے کرنے میں جلد بازی, علاج کروانے میں جلد بازی, کسی سے متاثر ہونے میں جلد بازی, ٹھیک ہے. اچھا پھر کرائے کا مکان لینے میں جلد بازی, گھر میں یا آفس میں ملازم رکھنے میں جلد بازی. اچھا کسی کو گناہگار قرار دینے میں, سب سے بڑا مجرم قرار دینے میں جلد بازی. اچھا پھر خریداری میں جلد بازی, جھگڑا مول لینے میں جلد بازی, شرعی مسئلے کا جواب فوراً مل جائے اس کی جلد بازی. اچھا پھر غصہ نافذ کرنے میں جلد بازی, آگے چلیں تو بات چیت کرنے میں جلد بازی, کھانا کھانے میں جلد بازی. اچھا پھر بدگمانی کرنے میں جلد بازی, گاڑی یا موٹر سائیکل چلانے میں جلد بازی, گاڑی یا ٹرین یا بس سے اترنے میں جلد بازی. آگے چلیں تو غم کی خبر سنانے میں جلد بازی, بریکنگ نیوز میں بتاؤں گا سب سے پہلے, ٹھیک ہے, اس میں جلد بازی اگلے کا بے شک بیڑا غرق ہو جائے. اچھا پھر جناب سمجھانے میں جلد بازی, یہ بھی ایک کام ہے کہ کس وقت سمجھانا ہے اور کیسے سمجھانا ہے. آگے چلیں کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلد بازی. بہت سارے لوگ مطالعہ, مجھے اسٹوڈنٹ سن رہے ہوں گے, مطالعہ کرنے میں جلد بازی, پوری کتاب بھی پڑھ لی, سب پڑھ لیا میں نے, سمجھ کچھ بھی نہیں آیا, اتنی اسپیڈ سے جلد بازی, ٹھیک ہے جناب. پھر آگے چلیے تو اب کیا ہے, فیصلہ کرنے میں جلد بازی, امتحان کا پیپر حل کرنے میں جلد بازی, پیپر جلدی دے دوں, بعد میں پتہ چلا کوئی 2 سوال ہی رہ گئے. اب یہ جتنے ٹاپک میں نے بیان کیے نا, یہ ہر ایک ٹاپک پر ہم سارے مل کر اگر اپنے تجربات شیئر کریں تو میں نے کہا نہیں اگلی چاند رات تک ہم یہی بات کرتے رہیں. یقین کریں رشتوں میں کتنے بڑے پرابلمز ہیں. ابھی ہم میرا خیال ہے 1-2 ٹاپک کو کور کرتے ہیں, جیسے انہوں نے عبادت پر کور کیا. آج کل رمضان ہے نا, ڈرائیونگ کی جلد بازی. اثر کے بعد ایسا لگتا ہے, وہ بچپن میں ہم دیکھتے ہیں نا بہت کا کوئی کنواں ہوتا ہے, تو وہ ایسے موٹر سائیکل والے جا رہے ہوتے ہیں کہ بندہ دعا کرے کہ یا اللہ یہ افطار میں گھر ہی پہنچے, کہیں اور نہ پہنچ جائے. بھائی اگر آپ کا افطار روڈ پہ ہو جائے گا تو جائز ہے,
آپ ایک کھجور کھا لیں گے یا پانی پی لیں گے تو بھی آپ کا روزہ افطار ہو جائے. گھر پہنچ کر ہی افطار ہو یہ ضروری نہیں ہے. اور اس افطار میں پہنچنے کے لیے جو آپ کی سپیڈ چل رہی ہے اور اس کی بنا پر جو روڈ پہ جھگڑے ہو رہے ہیں, خدا کے واسطے ایسا نہ کریں. اور گاڑی چلانے کی جو جلد بازی, یہ میرا خیال ہے دنیا میں اب چند ہی ملک رہ گئے ہیں, اللہ کرے ہمارا ملک بھی اس لسٹ سے باہر ہو جائے, کہ جو رانگ وے جانا ہے, یو ٹرن جہاں پر نہیں وہاں سے یو ٹرن کرنا ہے. اور جناب تھوڑا سا فرق, یعنی میرا خیال ہے کہ شاید 2 منٹ بچ جائیں گے, 1 منٹ بچ جائے گا, لیکن جانا الٹا ہے تاکہ وہاں سے ٹرن جلدی مل جائے گا. اور اس میں کتنے, یعنی اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, روز ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ ایک موٹر سائیکل والا رانگ پہ گیا اور اس کو کس طرح ہٹ لگی. اچھا پھر جس نے ہٹ مارا اس کا قصور بھی نہیں, پھنس تو وہ بھی جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ خیر سے پہنچ جائیں, نہ پہنچنے سے بہتر ہے. تو یہ جو جلد بازی ہے, خاص طور پہ اگر ڈرائیونگ کی جلد بازی بات کروں, نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں, خاص طور پہ اگر آپ عصر کے بعد نکل رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے یار میں نے افطار میں پہنچنا ہے. میں ہمارا ایک آفس خارا در والی سائڈ پہ نا, جو آسان لفظوں بتا دوں کہ ذرا کراؤڈڈ ایریا میں ہمارا آفس تھا. تو ہم نے ایک بار جب میں وہاں جاتا تھا تو ہم نے کیلکولیشن کی کہ وہاں سے ہم جب گھر جاتے ہیں تو اگر عصر کے بعد نکلیں گے تو 1 گھنٹہ لگے گا اور 1 گھنٹہ سارا ٹریفک میں گزرے گا. تو پھر ہم سب نے پلان کیا کہ ہم آفس پہ افطار کر کے نکلیں گے تو 15 منٹ میں پہنچ جائیں گے. سارا روڈ کلین ہو گیا نا. تو یار آفس پہ افطار کرنا ناجائز تو نہیں تھا, افطار کر لیں, وہیں بیٹھ کے مدری چل پہ دعا بھی سب مل کے کر لیں گے, نماز پڑھیں گے اور نکلیں گے تو 12-15 منٹ میں وہ 1 گھنٹے کا راستہ کور ہو جائے گا. تو جلد بازی جو ہے ٹریفک کے قوانین کو توڑنے کی اور جناب جلدی پہنچنے کی وہ بہت زیادہ ہے. تو پلیز اپنا خیال رکھیں. میرے پاس تو ایسے کئی واقعات ہیں کیونکہ دعوت اسلامی کا جو ہمارا علاج کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی مجھے دیکھنے کی سعادت ملتی ہے. تو کبھی کبھی ایسے ایکسیڈنٹس کے بارے میں سنتے ہیں کہ جوان بھائی ہے اور اس کے کئی بچے ہیں, یا جناب وہ فیملی کا سب سے بڑا ہے اور ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ اس کے پیر ختم ہو گئے, یا جناب بیچارے کے ہیلمٹ بھی نہیں پہنتے تو سر پہ ایسی چوٹ لگی کہ وہ کومے میں چلا گیا ہے. تو پلیز اپنا خیال رکھیں, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے 5 منٹ لیٹ پہنچ جائیں, 10 منٹ لیٹ پہنچ جائیں, مگر خیر سے پہنچیے. اچھا صاحب آپ نے دوسروں کی جان بھی رسک میں آ جاتی ہے. ایسا ہی ہے, پیدل چلنے والے یا دوسرے گاڑی پہ جانے والے ان سے جا کے ٹکرا جاتے ہیں صحیح ہے سپیڈ کی وجہ سے. شبیر بھائی ہمارے یہاں تو یہ بھی پرابلم ہے نا کہ جو بندہ کسی کو ہٹ کر رہا ہے یا اس کو ہٹ کیا جا رہا ہے, اصل میں ہمارے یہاں تو جو ہٹ کرنے والا وہی غلط ہے, اس کو مارو. حالانکہ کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ موٹر سائیکل والا یا گاڑی والا یہ رانگ آیا تھا. بھائی لگی تو اس کو ہے نا, تو قصور اس کا, اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں, تو اپنی روڈ پہ جا رہا تھا. آپ کو میں بتاؤں بیرون ملک میں مجھے بہت بار ڈرائیو کرنے کا موقع ملا. ہم پاکستانی ہیں نا, ہم ہر سگنل پر, سگنل کھلا بھی ہوتا تو ہم ہارن بجا کے نکلتے ہیں. ہماری سائیکولوجی کی ایک بات بیٹھ گئی کہ بے شک سگنل کھلا ہے اس سے تو کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا. بیرون ملک میں سگنل کھلا ہے تو 100 کی سپیڈ ہے, 100 کی سپیڈ سے لوگ نکلتے ہیں. ان کے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ سگنل ہمارا کھلا ہے تو کوئی انٹرپٹ کرے گا. اگر ان کا رائٹ ٹرن کھلا ہوا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ لیفٹ سے کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. میں پچھلے دنوں بیرون ملک میں تھا, میرے گاڑی ڈرائیو کی, میں ہر سگنل پر رک کے رائٹ لیفٹ دیکھوں, مجھے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کوئی آ جائے گا. بولے کیوں آئے گا؟ اچھا میں نے کہا میں پاکستانی ہوں نا تو مجھے یہ ڈر رہتا ہے, میں رائٹ ٹرن کر رہا ہوں پہلے لیفٹ دیکھ رہا ہوں. بولے وہاں کیوں دیکھا آپ نے؟ بولے کوئی آ جائے گا. بولے کوئی نہیں آتا بھائی, اب اپنی لائن پہ جائیں, اپنی سپیڈ میں, جس سپیڈ میں. اس طرح آپ اور ایکسیڈنٹ کر دیں گے. اگر آپ اپنی سپیڈ سلو کریں گے 100 کے ٹریک پہ تو پیچھے والا آپ کو مار دے گا. آہستہ 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 میری عادت بنی اور اب میں بھی اسی سپیڈ جانے لگا, لیکن واپس آ کے یہاں پر واپسی کی تاریخ آ گئی, پھر وہی تاریخ آ گئی ہے. تو اللہ کرے ہمارے یہاں بھی ایسے قوانین پر عمل ہو. لسٹ میں ایک ذکر کیا علاج میں جلد بازی. جی علاج میں تو جلدی کرنی چاہیے نا. اصل پرابلم پتہ ہے کیا ہے کہ علاج میں جلد بازی کا یہاں پر یہ مراد ہو سکتی ہے کہ آپ نے کوئی, آپ کو پرابلم ہوئی اور آپ اس پر ہائپر ہو گئے, فوراً گئے اور جو ڈاکٹر نے مشورہ دیا, آپ نے کہا آپریشن ہوگا تو آپریشن کرا لیا. اچھا جناب ابھی تو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئے, کسی دوست کے مشورے پہ علاج شروع کر دیا. یہ مجھے بھی یہ پیٹ میں درد ہوا تھا, تمہارا بھی یہی پرابلم ہے, دوائی کھا لو. اچھا بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے ہمارے یہاں اتنا علاج ہو رہا ہے, ہر دوسرا آدمی ڈاکٹر بنا ہوا ہے. حالانکہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں تو آپ کسی کو مشورہ بھی نہ دیجیے, یہ مشورہ دینا بھی جائز نہیں ہے. لیکن ہر آدمی, جب بھی آپ بیمار ہو گھر میں 4 ڈاکٹر تو نکل آئیں گے, دوستوں میں جائے تو 4 وہ بھی ڈاکٹر ہوں گے. ہر بندہ اپنے تجربات کر رہا ہوگا. دیکھیں ہر دوائی ہر بندے کو چلے یہ ضروری نہیں ہے, ہر باڈی کو چلے یہ ضروری نہیں ہے. تو ڈاکٹر کے مشورے سے کریں. اور میرا تو مشورہ ہے کہ اگر کوئی میجر آپریشن ہے, کوئی میجر ٹریٹمنٹ ہے, تو اب تو بڑے ہاسپٹل کہتے ہیں کہ 3 جگہ سے اوپینین لے لیں, کہ بھائی اب 3 ڈاکٹر سے اوپینین لیں. کئی بار ایسا ہوگا ایک ڈاکٹر کہے گا کہ آپریشن ہوگا, ایک ڈاکٹر کہے گا بھی آپریشن نہ کرائیں, ہم آپ کا انشاءاللہ ایک علاج کروائیں گے. میرے سامنے تو شبیر بھائی خود موجود ہیں, شبیر بھائی خود موجود ہیں, اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے. اور مجھے یاد ہے
مدینہ پاک میں ان کو ایک پرابلم ہوئی تھی 2019 ہاں یہ ہاسپٹلائز ہوئے. میں الحمدللہ میں بھی اس وقت مدینہ پاک میں تھا. میں گیا تو وہاں تو کچھ اور ہی پلاننگ چل رہی تھی ہاسپٹل والوں کی. پھر ہم نے پاکستان ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور الحمدللہ آج شبیر بھائی بالکل ٹھیک ہے. کوئی اللہ کی رحمت سے ٹریٹمنٹ کی ایسی میجر ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ ان کو نیکیوں والی طویل زندگی دے. اس میں آپ نے کچھ مشورے کیے تھے؟ ہم نے اسی وقت ہاسپٹل میں بیٹھ کے ڈاکٹرز کو فون کیا, پاکستان فون بنا لیا تھا. ہم نے سب ڈاکٹرز کو شامل کیا. بھائی میرا تو میرے نگران رہے ہیں, میرا اثاثہ ہے دعوت اسلامی کا, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا ایسے کیسے بھائی ابھی رکے تو صحیح ہے, مشورہ تو کریں. تو بعض اوقات آپ کو بہت اچھے اوپینین مل جاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کچھ خوف خدا والے ڈاکٹرز, اصل میں کچھ بدقسمت یہ نا, یہاں بھی وہ لالچ ہے کہ بھئی آپریشن ہوگا تو پیسے ملیں گے. اب ڈاکٹرز کا تو باقاعدہ ہاسپٹل کا یہ پلان ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو کاٹ ہی دینا ہے. تو بھائی آپ کم از کم 2-3 جگہ سے اوپینین لیں. اور اس میں اگر میں اس طرف بھی چلا جاؤں, جو بچے کی ولادت کا معاملہ ہے, یار ہم بھی پیدا ہوئے ہیں, ہمارے زمانے میں تو آپریشنز کی بات ہی نہیں ہوتی تھی. اور اب سنا یہ کہ 80-90% انہوں کاٹ ہی دینا ہے, انہوں نے آپریشن ہی کر دینا ہے. دیکھیں آپ کے پاس پیسے بھی ہیں نا, تو باڈی کٹتی ہے, یہ ان نیچرل چیز ہے, آپ کی باڈی پر امپیکٹ آتا ہے, زندگی بھر کا امپیکٹ, زندگی بھر کا وہ امپیکٹ عورت پر رہتا ہے. تو کسی بھی آپریشن سے پہلے, میں نے تو امیر علیہ سنت کو دیکھا ہے اس حد تک ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, تو فلاں سے مشورہ کر لو, فلاں سے بات. اپنے جسم میں کسی چیز کو داخل کرنے سے پہلے یا اپنے جسم کو کسی وجہ سے کاٹنے سے پہلے, چاہے وہ کسی بھی آپریشن کے نام پر کٹ رہا ہے, جتنا ہو سکے آپ مشورہ کریں, جلد بازی نہ کریں. ہاں علاج میں لیٹ نہیں کرنا ہے, مگر مشورہ کر کے اچھے طریقے سے کریں. اللہ کی رحمت سے بعض اوقات ایسا اوپینین مل جاتا ہے. کبھی کبھی تو حاجی شبیر صاحب ڈاکٹر اتنا ڈرا دیتے ہیں نا, وہ بندہ کہتا ہے کہیں مشورے کا ٹائم بھی نہیں ہے آپ کے پاس, تو ہاں بالکل ایسے ہی. پھر کیا کریں اس وقت؟ یہی 3 اوپینین کا جو کہا نا صاحب نے, یہ بہتر ہے. ابھی میری ریسنٹلی ایک اور ہوا, میرے آنکھوں میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہی تھی, تو میں نے پہلے ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے مجھے پورا موتیے کے آپریشن کا لکھ دیا کہ اتنا بجٹ ہے, یہ سب کچھ آپ فوراً کرا لو, کب ایڈمٹ ہو رہے ہو. اب میں نے آ کے پھر گھر پہ ظاہر ہے وہی مشورہ صبر کے, بھائی اتنا جلدی نہیں کرنا ہے. صحیح. دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے کہا نہیں کوئی موتیا نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا, تو تھوڑا اور حوصلہ بڑھ گیا. میں حالانکہ ظاہری ویسے طے وے کرنے والا تھا, ذہن بنا لیا تھا, مطلب وہ بہت قابل ڈاکٹر تھے وہ بھی, انہوں نے فرسٹ مجھے کہا, لیکن بس وہ ذہن میں نے بنا لیا تھا. دوسرے کا میں نے کہا 3 رائے تو لیتے ہیں. تیسرے کے پاس گیا تو پھر تیسرے نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی موتیا نہیں ہے, ایزی رہے آپ. الحمدللہ صحیح ہے, ابھی 1 سال تقریباً ہو گیا مجھے. ایسے کئی واقعات ہیں. میں نے کہا نا میں علاج مجلس کو ہم دیکھتے ہیں نا, تو ہمارے پاس بیچارے اسلام بھائی آتے ہیں کہ ہمارا 2 لاکھ روپے کا خرچہ آپریشن کروا دیں, ہمیں ضرورت ہے. ہم نے کہا رک جائیں بھائی, پہلے ہمیں چیک تو کرنے دیں. یا تو بعض اوقات وہ 2 لاکھ کی چیز 1 لاکھ میں ہو جاتی ہے, یا اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ بلز بنانے نا, دیکھیں اب یہ کمرشلائز ہو گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہاسپٹل کے خرچے, ڈاکٹر کے خرچے, باقاعدہ اب تو سنا ہے مریض لانے پر کمیشن ملتا ہے, کہ آپ کوئی مریض ہمارے ہاسپٹل میں لے آئیں, وہ جتنا علاج کرائے گا اتنا آپ کو بھی کمیشن ملے گا, کیونکہ اس کا بل بنے گا. تو یہ اللہ ان کو بھی خوف خدا نصیب فرمائے, اور ایسا نہ کریں. انسانی باڈی ہے یار, اس کو کاٹ کوٹ کے رکھ دیا آپ نے 2 لاکھ روپے کے بل کے چکر میں, تو یہ نہ کریں. لیکن ہم تو کم از کم ان کے ہاتھوں اعلی کار نہ بنے نا, مشورہ لے لیں. اور اللہ کی رحمت سے اچھے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں, اللہ پاک تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے. حاجی شبیر صاحب, آپ ہم سب میں سینئر بزرگ بھی ہیں اور سینئر بھی ہیں, بزرگوں کا چینل بھی, ہاں بزرگوں کے چینل کی بھی ذمہ داران میں سے ہیں, تو بزرگوں کو بھی کچھ مشورہ دیں گے آپ؟ وہ بھی جلد بازی نہ کیا کریں. بعض اوقات جلدی میں واش روم وغیرہ میں جو ہے وہ کبھی ہڈی وغیرہ کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں, تو سیڑھی اتر چڑھ میں. بالکل بزرگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے ہر معاملے میں. عمر کے ساتھ ہمارے پارٹس, باڈی کے پارٹس جو ہے نا وہ بھی بڑے کمزور ہو گئے. اب ویسی طاقت اور ویسی جوانی نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ بھاگ دوڑ کریں. تو چڑھنے میں, اترنے میں, بیٹھنے میں, اچھا یہ بیٹھنے میں بھی آپ اگر صحیح طریقے سے نہیں بیٹھے نا, تو کمر میں کوئی جھٹکا آ گیا, گھٹنوں میں آ گیا, اچھا لمبے ٹائم پہ بندہ بیمار ہو کے بستر پہ پڑ جاتا ہے. تو بہتر یہ کہ واش روم میں بھی احتیاط کریں. واش روم میں بھی جائیں تو احتیاط سے, وہاں گیلا ہوتا ہے. یہ کہ بزرگ کو ہے نا, پہلے بزرگ مان لینا چاہیے اپنے آپ کو. مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ یار میرے کو تو کچھ بھی نہیں ہے, میں جوان ہوں. تو آپ اگر پہلے سے ریئلائز کر لیں کہ میری عمر, جیسے میں نے 2 دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم 40-50 سال کے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اب ہم 18 سال والے نہیں ہیں. اس عمر میں ریئلائز کریں گے, میرا خیال ہے آفٹر 45-40 کے بعد جو ہے نا, آپ کم از کم اپنی اس روٹین کو سمجھ لیں. جوان نہ سمجھیں. ہاں جوان. مہروز بھائی آپ سمجھ لیں. صحیح. جی جی جی, ہاں میں تو بہت پہلے سمجھ چکا ہوں, اب تو میں 50 الحمدللہ ہو گیا. تو یہ کوئی حرج نہیں نا ماننے میں. بھائی آپ اگر 50 کے ہو کر بھی انرجیٹک ہیں تو اللہ کی عطا ہے, لیکن آپ اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو اسی انداز سے چلانے کی کوشش کریں. اگر یہ تھوڑی سی رینج بڑھ جائے, مطلب 40 آپ نے کہہ اللہ کرے آپ 60 سال تک ہی ایسے رہیں, ہماری دعا ہے. آپ مان لیں گے تو احتیاط اچھی. میں نے کہا احتیاط تو اچھا ہی ہے نا. اگر مثال کے طور پہ ہمیں کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے, لیکن میں اگر چلنے میں احتیاط کر رہا ہوں, دوڑ بھاگ اتنی سپیڈ سے نہیں کر رہا ہوں. بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ اٹھنے میں, بیٹھنے میں, وہی والی بات ہے یار, 40-50 سال پرانی باڈی ہو گئی ہے.
اب تھوڑا سا اس کو خیال کر لیں, مینٹین کریں. کہتے ہیں پرانی گاڑی کو ذرا اچھا مینٹین کرو تو اور لمبی چلے گی نا. اس وقت تو جوان گاڑیاں بھی ہاسپٹل میں کھڑی ہوئی ہیں, اور آپ یہ جوانوں کا حال آرتھوپیڈک کے پاس جائیں تو جوان شاید زیادہ نظر آئیں گے. بالکل اصل بات وہی نا, ہماری وہ خوراکیں نہیں رہی. ہمارے پرانے ابھی دیکھیں نا 70-80 سال والے بزرگ بھی ابھی موجود ہیں اور وہ فٹ ہیں, اور 40-50 سال میں بندہ ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے. تو ہماری خوراکیں, فاسٹ فوڈ, بھاگنا دوڑنا نہیں ہے, پیدل چلنا نہیں تھا, تو سارا چیزیں اسی وجہ سے بھی. اچھا عائی صاحب, ماشاءاللہ کافی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی. یہاں پر ایک چیز یہ بھی میں پوچھوں گا آپ سے کہ کئی لوگ جو جلد بازی کر رہے ہیں یا طبیعت میں وہ ٹھہراؤ نہیں ہے, ان کو خود ریئلائز نہیں ہوتا, ان کو کوئی جب بتائے گا نا تو ہی محسوس ہوگا. جیسے کہ مجھے یاد ہے آپ ماشاءاللہ کئیوں کی خیرخواہی فرماتے رہتے ہیں. ایک بار آپ نے مجھے فرمایا تھا واٹس ایپ پہ کہ بیٹا آپ کا میں نے پروگرام دیکھا ہوگا کوئی سولو, بیٹا آپ بہت اسپیڈ میں بول رہے تھے, بہت جلدی جلدی بولتے ہیں, تو آپ جو ہے نا اس کو اور کنٹرول کریں. تو میں نے اس دن سے مجھے آج شاید میں جب بھی کہیں بیان کرتا ہوں, کوئی مجھے آن اینڈ آف مجھے آپ کی یہ بات یاد آتی ہے, میں کوشش کرتا ہوں بریک لگاؤں, اور کئی بار ظاہر ہے کہ وہ نہیں بھی ہو پاتا. تو اب آپ نے ریئلائز کروایا, آپ کی خیرخواہی ہے. اس طرح کوئی اور خیرخواہ بتائے گا نا, یار اس معاملے میں آپ بہت تیزی سے کھاتے ہیں, کسی کو بتایا آپ بہت تیز چلتے ہیں, تو اس طرح کئی چیزیں ہوں گی کہ اس میں. اچھا, اب اس میں بھی جو ہے نا سمجھانے میں بھی جلد بازی, یہ بھی تھا میرا ایک مدری پھول. اچھا سمجھانا بھی نا یہ کام ہے جی, آپ نے کس کو کب اور کیسے سمجھانا ہے. ہم بعض اوقات ایسے سمجھاتے ہیں کہ سامنے والا سمجھتا ہے مجھے ذلیل کر رہے ہیں. آپ پہلے یہ تو ریئلائز کروائیں کہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ اور ترقی کریں. اس کو شوگر کوٹڈ کر کے سمجھائیں نا. امیر اہل سنت کا کتنا پیارا انداز ہے, تعریف بھی کرتے ہیں, حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں, اور پھر کوئی ایک بات سکھا بھی دیتے ہیں. وہ بات ہمیشہ یاد رہ جائے گی. اور اگر بھرے مجمع میں سب کے سامنے ایک جس کو کہتے ہیں ڈیگریڈ کرنے والے انداز میں آپ سمجھائیں گے تو کس نے سمجھنا ہے. تو سمجھانے میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. ایک اور بڑی پیاری بات نگران شورا سے سیکھی کہ آپ نے کوئی کسی کی غلطی ابھی دیکھی, بھائی ضروری تو نہیں کہ ابھی سمجھانا ہے, کسی اچھے موقع کا انتظار کر لیں. کبھی اچھے موڈ میں ہو, ہم چائے پی رہے ہیں, ماحول اچھا ہے, یار وہ اس دن جو بات ہوئی تھی اب وہ بات بھی پرانی ہو گئی ہے, تو مجھے ایک بات ایسا لگا کہ یوں نہیں ہوتی تو زیادہ اچھا نہیں تھا, تو وہ اس وقت وہ زور نہیں پڑے گا. تو ایک تو سمجھانے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, سمجھانے کا انداز اچھا ہونا چاہیے. اور سچی بات یہ کہ مجھے کوئی سمجھائے نا تو اس کو برا ماننے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. یہ ریئلائز کرنا چاہیے. دیکھیں انہوں نے آج تک یاد رکھا ہے, مجھے تو یاد نہیں ہے. ایسے مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے سمجھایا. تو سمجھانے میں الحمدللہ اچھے انداز سے سمجھائیں تو لوگ سمجھتے ہیں. مسئلہ یہ اشفاق بھائی, کئی لوگوں نے ماننا ہی نہیں ہوتا. یہ بھی تو پرابلم ہے نا. اب یہاں مانتے ہی نہیں ہے کہ ہماری یہ مسٹیک ہے, میں جلد باز ہوں. آپ نے جس طرح بات کی مجھے یاد آ گیا, ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, ان کا میسج مجھے آتا تھا. یہ اب تو شروع ہوا نا 1.5 اور 2 اب شروع ہوا, وہ پہلے 2-3 پہ ہی تھے. وہ اس زمانے میں جب یہ واٹس ایپ پہ یہ آپشن ہی نہیں تھا, تو مجھے ان کا میسج نہیں سمجھ نہیں آتا تھا. اچھا میں بہت تیز بولتے تھے, اتنا تیز, او باپ رے باپ. تو اس وقت کوئی آپشن تھا نہیں کہ اس کو سلو کر کے سنوں. ابھی سلو والا تو ابھی بھی نہیں ہے. ابھی بھی نہیں ہے. اچھا کچھ لوگ ہیں اب بھی جو ان کو 1.5 کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ آلویز اسی پہ ہوتے ہیں. اچھا تو اب یہ کہ میں نے ان کے 2-3 میسج سنے. اچھا مجھے فکر یہ ہوئی کہ وہ ایک علاقے کے ذمہ دار تھے اور وہ بیانات. اچھا پھر میں نے ایک بار ان کا بیان سنا, تو بیان میں بھی بھائی ان کی آدھی باتیں سمجھ آئی مجھے. ہوا یہ کہ ایک موقع پر ان کو ترجمہ کرنے کی ضرورت پڑی ہمارے کسی مبلغ کا, اس کسی اور ملک میں وہ تھے. تو میں نے ان کو پھر مجھ سے نہیں بس نہیں برداشت ہوا. میں نے کہا حضرت آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا حضور یہ آپ کا میسج ہے, مجھے اس کا ترجمہ کر دیں کہ آپ نے کیا فرمایا ہے. اچھا. دوسرا میں نے حضور بیان سنا, تو بیان میں بھی مجھے کچھ باتیں. اب آپ کل ہمارے بڑے ذمہ دار کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں, پھر اگر اس قوم کے ساتھ بھی آپ یہ حال کریں گے, اچھا خدا کے واسطے مہربانی کریں اور اپنی اسپیڈ کم کریں. آپ کے الفاظ ایک کے اوپر ایک ریپ ہوتے جا رہے ہیں. تو ان کو بڑا اچھا لگا. ان کا میں نے آج تک یہ سوچا ہی نہیں. اپنا میسج سن کے وہ خود ہی سمجھ گئے کہ ہاں یار میں نے یہ کتنی بار یہ اتنی اسپیڈ سے ریئلائز نہیں ہوا تھا. ریئلائز ہو گیا تو ماشاءاللہ بہتر. اسی طرح کچھ لوگوں کے تکیہ کلام ہوتے ہیں, چونکہ چنانچہ جیسا کہ ہیں حاجی صاحب ہیں. مجھے یاد ہے شاید 2 منٹ اور 12 سیکنڈ کا مجھے ایک میسج آیا تھا, اور اس اسلامی بھائی نے مجھے 23 بار حاجی صاحب کہا تھا. حاجی صاحب بات یہ ہے کہ حاجی صاحب میں وہاں گیا تھا تو حاجی صاحب انہوں نے یہ کہا, تو حاجی صاحب پھر میں نے یہ جواب, میں تو پہلے حاجی صاحب ہی گنتا رہا نا, پھر میں نے کچھ جواب نہیں دیا. میں نے وہ میسج ان کو واپس بھیجا. میں نے کہا اس میں سے گن کے بتاؤ کتنی بار حاجی صاحب کا ہے. پھر اس کو سمجھ آیا کہ یار یہ میں نے کہا آپ سوچیں, لوگ آپ کی باتوں پہ ہنسیں گے, بیٹا آپ کیا کرتے ہیں. اللہ تو یہ کوئی اگر اچھے طریقے سے سمجھائے تو یہ واقعی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو لوگوں کو اریٹیٹ کرتی ہیں. بسم اللہ بہت اچھی چیز ہے, الحمدللہ بہت اچھا ذکر ہے, لیکن کتنی بار پڑھنا ہے, گفتگو میں کتنی اور کہاں کہاں پڑھنا ہے. بعض اوقات اتنا پڑھنے کی عادت ہوتی ہے جلد بازی, ہاں کہ جہاں اچھا الحمدللہ پراپر نہیں پڑھ رہے, اور وہاں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے پڑھنے کی جہاں بعض اوقات موضوع کوئی اور ہے, وہ موضوع الحمدللہ والا نہیں ہے, استغفر اللہ والا ہے.
ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے نا کہ استغفر اللہ کہاں پڑھنا ہے, توبہ کہاں کرنی, شکر کہاں کرنا, تسبیح کہاں پڑھنی, ٹھیک ہے نا. تو بیمار کو دیکھ کر تو سبحان اللہ آپ نہیں کہیں گے نا, وہاں پر اس کو تسلی دیں گے. تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں پڑھنی ہے. تو پلیز یہ بڑی اچھی بات کی اشفاق بھائی نے کہ کوئی اچھی گفتگو کرنے والے یا ماشاءاللہ کسی سمجھدار آدمی کے ساتھ بیٹھ کر اپنی عادتوں کو ری چیک کروانا چاہیے. ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو جاری ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ہم سب کو الحمدللہ. مفتی شفیق اتاری صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے پینل میں تشریف لا چکے ہیں. مفتی صاحب دارالافتاء میں بھی آپ کو تجربات ہوں گے کچھ جلد بازوں کے؟ اوئے ان کے پاس تو داستانیں ہوں گی. دارالافتاء میں تو اس طرح کے بہت تجربات جواب لینے میں بھی جلد بازی, جواب لینے میں جلد فوراً بتا دیں, بس ابھی بتا دیں. اور آج کل تو ویسے بھی تراویح کا سلسلہ ہے جی تو بعض لقمہ دینے والے ہی بڑی جلد بازی کرتے ہیں. ہاں یہ بھی مسئلہ ہے. جی حافظ صاحب بیچارے کو ابھی تھوڑا سا کہیں اٹک آ گئی یا پڑھتے پڑھتے یا ظاہر متشابہات ہیں تو کچھ سامنے بڑی جلد بازی سے کام لیتے ہیں. اچھا بات کا سامنے تو سکون سے ہیں تو کسی اور کو وہ صورت یا پارہ یاد ہے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں, ہاں صحیح. وہ بھی لقمہ دے دیں. اچھا شرعی حکم تو یہی ہے ظاہر ہے کہ جہاں غلطی ہوگی تو لقمہ دے سکتے ہیں, کوئی اور بھی دے سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے مساجد کا ایک پورا نظام ہے اور جس کے طریقے کے مطابق یہ تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اور حکم بھی یہی ہے کہ پہلے حافظ صاحب کو کچھ موقع دیں, فوراً اسے لقمہ نہ دیں کہ جس کی وجہ سے وہ خود بھی پریشان ہو جائے اور مزید وہ غلطیاں کرے. پہلے اس کو نکالنے کا کچھ موقع دیں اور اگر واقعی غلطی رہ جاتی ہے تو پھر اس کی اصلاح کر دیں, پھر اس کو بتائیں, پھر لقمہ دیں. ہاں جہاں واقعی غلطی ہے تو پھر لقمہ نہ دینے میں یعنی یہ تاخیر کرنا یہ پھر ٹھیک نہیں ہے. یعنی جہاں جلد بازی کی مذمت ہے تو وہاں کئی معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ بھی ہم سوال لیتے ہیں پھر کہ جلدی کن چیزوں میں کرنی چاہیے جلدی. جی ہاں, اب کچھ دارالافتاء کے حوالے تو یہ ایک تو یہ بات مطلب یہاں ایک بات میں تھوڑا سا تراویح کے حوالے سے, کل ہم پرسوں کہیں بیٹھے تھے تو اس طرح بات ہوئی اور مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی کہ جتنے لوگ بیٹھے تھے سبھی نے یہ کہا کہ اس بار کچھ لقمے زیادہ نہیں ہو گئے اب تک. لقمے ہاں یعنی تراویحوں میں پہلے دوسرے تیسرے پارے میں نارملی حافظ صاحبان سے اتنی مسٹیکس نہیں ہوتی تھی. تو میں بیٹھا جہاں پر تو انہوں نے کہا ہماری مسجد میں بھی یہ ہو رہا ہے, اس نے کہا ہماری مسجد میں بھی یہ ہو رہا ہے. تو پھر یہ بھی گفتگو ہوئی کہ یار جب سے یہ موبائل فون کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے نا تو وہ حافظے پر بھی اٹیک کر رہا ہے. اور مطلب یہ مجھے میرے لیے بڑا حیران کن تھا. اچھا میں خود بھی ایکسپیرینس تو کر رہا تھا لیکن جب 3-4 لوگوں نے یہ بات کی تو میں نے کہا اچھا ہو سکتا ہے ایسا زیادہ خالی ہمارے یہاں نہیں اور جگہ بھی ہو رہا ہے, کیونکہ نارملی ہم جب تراویح پڑھتے ہیں تو 10-12-15 پارے کے بعد ڈیفیکلٹ ہوتی ہے حاجی قاری صاحبان کو, پہلے دوسرا چوتھا پارا نارملی ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی خاص وجہ ہے یا یہ اس سیزن میں زیادہ ہے؟ ڈیفیکلٹ تو ہر پارا ہے یوں کہیے. اچھا اور شروع میں چونکہ نیا ہوتا ہے تو زیادہ وہ محسوس ہوتا ہے, آگے تھوڑا ردم میں آ جاتا ہے. بعض کا تو پہلے دن ہی کچھ زیادہ ہوتا ہے, پریشر زیادہ ہوتا ہے نا, یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن خیر ابھی تک فی الحال ایسے الحمدللہ ہمارا زیادہ نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ بات ہم کہیں گے حافظ صاحبان کو کہ تھوڑا سوشل میڈیا اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ حافظہ جو ہے وہ فوکس قرآن پر رہے. بالکل لازمی سی بات ہے. اور اس میں دور بھی موبائل میں ہی ہو رہا ہے نا, موبائل میں دور ہو رہا ہے, اسی ٹائم واٹس ایپ آئے نا, کیونکہ جب آدمی ایک کام سے دوسری کام کی طرف بھلے میسیجز دیکھنے میں ہی کچھ نہ کچھ تو وہ دوبارہ اپنی اس کیفیت پہ بحال ہوتے ہوتے اس کو کچھ وقت لگے گا. یعنی جو کچھ ذہن میں بٹھا رہا تھا منزل جس انداز سے پڑھ رہا تھا تو اب تھوڑی دیر منزل پڑھی پھر ساتھ موبائل, پھر منزل, پھر موبائل, تو اس میں ظاہر کافی فرق تو یہ پڑے گا اور حفاظ کو اس طرح کے فرق پڑتے بھی ہوں گے. دارالفتاء اہل سنت میں بعض اوقات یہ بھی تجربہ ہوا کہ لوگ طلاق دینے میں بڑی جلدی کر کے آتے ہیں, بڑی جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور پھر آ کے اتنا ہی پچھتاتے ہیں, اتنا ہی روتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب آپ ہمیں کوئی صورت نکال کے دیں, اب ہماری ساتھ یہ پرابلم, یہ پریشانی, یہ معاملات. جب صورت اللہ پاک نے جو رکھی تھی, جو احکامات رکھے تھے اس کی رعایت آپ نے نہیں کی اور جلد بازی سے ہی کام لے کر فوراً 1 2 3 کر کے آ گئے, اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر, چھوٹے چھوٹے معاملات پر. یعنی ابھی روزے چل رہے نا تو ایسا نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں بھی کوئی طلاق کا واقعہ نہیں ہو رہا, یعنی اس میں بھی طلاق کے واقعات. اور بعض اوقات تو ان کی وجہ پوچھتے ہیں نا تو نارمل, ارے لوگ افطار کے وقت پتہ نہیں کس طرح کے مبارک لمحات میں دعاؤں کے اندر مشغول ہیں, آپ کو بڑی فرصت ملی ہوئی, آپ اس ٹائم لڑ رہے ہیں اور لڑائیاں کر کے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ نے بالکل آخر میں آ کر یہ اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ کر لیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ لوگ حماقت سے کام لیتے ہیں اور پھر ایک ساتھ 3 طلاقوں کو دے کر پھر مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈتے ہیں عبداللہ کہاں ہیں, عبداللہ کہاں ہیں, ہمارے لیے کوئی راہ پیدا کرے.
تو آپ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا فرماتا ہے، اور جو اللہ سے نہ ڈرا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو جب جو راستے اللہ نے بتائے تھے، جو طریقے اللہ نے ارشاد فرمائے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھی، جب اس کو چھوڑ کر فوراً یہ فیصلہ کریں گے تو پھر پچھتاوے بھی ہوں گے۔ اور یہ معاملہ تو ایسا ہے تو اس میں جلد بازی تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کے اگر اسلوب کو ہم دیکھیں، اور آج 5ویں پارے کی جیسے تراویح میں بھی تلاوت ہوئی ہے، اور الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اب وہاں سے لے کر نیچے تک یعنی پوری یہ آیات مبارکہ اگر پڑھتے آئیں جہاں شوہروں کی فوقیت کو بیان قرآن نے بیان فرمایا، وہاں یہ پہلو بھی بیان فرمایا کہ اگر بیویاں بالفرض کسی وجہ سے وہ نافرمانی کی طرف جا رہی ہو تو اب اس وقت کیا معاملہ ہونا چاہیے، سدھار کیسے پیدا کیے، اس کے طریقے بیان کیے۔ بہت پھر بھی اگر ناراضگی ایسی ہو گئی ہے کہ بس آپس میں جدا ہو کر بیٹھ گئے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو پھر کیوں نہیں ایک مردوں کی طرف سے اور ایک لڑکی والوں کی طرف سے کچھ حکم ایسے پنچ بیٹھ جائیں، پنچایت کی کوئی ایسا فیصلہ لے کر بیٹھ جائیں اور وہ ارادہ رکھیں کہ ان کے درمیان ہم نے صلح کروانی ہے، تو اللہ بھی صلح پیدا فرمائے اگر ان کی نیت اچھی ہے۔ پتہ چلا صلح کروانے والوں کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ان میں بگاڑ پیدا نہ کریں، اس کے لیے ہم صلح کا ہی راستہ اختیار کریں۔ یعنی اتنی چیزیں یہ بیان کرنے کے بعد پھر بھی اگر کوئی ایسا معاملہ کہ طلاق تک پہنچتا ہے تو پھر جا کے شریعت اسے اجازت دے، اور وہ بھی کہے کہ ایک طلاق دو، یکدم 2 یا 3 طلاقیں بھی نہ دیں۔ اور کتنا یعنی اس معاملے میں ٹھہراؤ کے ساتھ ہمیں احکامات بیان فرمائے گئے، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ لکھوا بھی لیتے ہیں، کہیں سے فتوے کی نہیں بات کر رہا ہوں، طلاق نامہ بنوا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اور پھر آخر میں کیا کہ ہم نے ڈرانے کے لیے کیا تھا، یہ سب کچھ ہم ڈرانے کے لیے کر رہے تھے، بعض اوقات ڈرانے میں کام خراب ہو جاتا ہے، ڈرانے میں کام کر کے آ گئے۔ اچھا زبانی دینے والے، اچھا آج کل واٹس ایپ ہے تو واٹس ایپ کر کے ہم تو ڈرا رہے تھے، ہم تو نارمل یہ کر رہے تھے۔ تو اس لیے ان معاملات میں بھی اتنی جلد بازی سے کام لیے جاتے ہیں۔ جب شادی ہو، نکاح ہو، تو کتنے ٹھہراؤ کے ساتھ پوری تفتیش تحقیق کرتے ہیں، خاندان کیسا ہے، لڑکا کیسا ہے، دوست احباب اس کے کیسے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے، مکان اپنا، جاب کیا کر رہے ہیں، سب کچھ ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن وہی لڑکے، وہی نوجوان جب شادی ہو جائے تو اس کے بعد اگر بالفرض ان کا نبھا نہیں ہو رہا تو وہ کوئی اپنے خاندان والوں سے عام طور پر ایسی مشاورت نہیں کرتے، بیٹھ کر بات نہیں کرتے، کچھ لمحات بھی وہ ٹھہر جائیں، سکون کی حالت میں آ جائیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ دن اگلا آتے ہوئے یا صبح آتے آتے ان کی کیفیات بالکل چینج ہو جائیں گی، تبدیل ہو جائیں گی، لیکن وہ اسی ٹائم ہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور ہمارے پاس طلاق کی جو پاور ہے، اختیار ہے، وہ اس وقت فوراً ہی 1 2 3 کرتے ہیں اور بعد میں پھر پچھتاتے رہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں بالکل بھی جلد بازی یہ شریعت کو قطعاً ناپسند ہے۔ اللہ پاک کو طلاق ایسی ناپسند ہے کہ فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ پاک کو حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسند وہ طلاق ہے۔ اللہ کے عرش کو گویا کہ ہلا دینے والی، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس سے شیطان بھی خوش ہوتا ہے اور اپنے ان چیلوں کو اپنے سینے لگاتا ہے کہ جو لوگوں میں میاں بیوی کو لڑا کر طلاق کرا کے آ چکے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی ایسا معاملہ ہو پہلے اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ سے کہیں، کوئی بات ہو تو پھر پوری بات کریں کہ وجہ کیا ہے، جی اور اس کے بعد پھر آگے خاندان میں ہو کوئی ایسا معاملہ پھر بھی اگر نہیں نبھا کسی طرح ہے تو پھر ایک طلاق والی صورت ہو، اس کے بعد آپ کو کوئی عالم بھی کوئی رائے دے، کوئی مشورہ دے، آپ کا گھر بھی، اور شریعت نے کتنا اس میں حسن رکھا ہے کہ اب اگر ایسا ہو بھی گیا، ایک طلاق واقع ہوتی ہے تو دوران عدت بغیر کسی نکاح کے ویسے ہی رجوع کے حق حاصل ہو جاتے ہیں، اور اگر عدت گزر گئی تو لڑکی بھی نکاح سے آزاد ہو گئی، اب جو چاہے جہاں چاہے یہ نکاح کرے، جہاں چاہے یہ بھی اپنے آگے گھر چلانا چاہے۔ اچھا 1 2 سال گزرے، دوبارہ صلح کی صورت ہو گئی تو نیا نکاح کرے، دوبارہ گھر بسا لے۔ صحیح۔ تو یہ شریعت نے اتنے راستے رکھے ہوئے اس میں، ایک طلاق سے بھی وہ کام ہو سکتا ہے، ایک طلاق سے بالکل ہو سکتا ہے۔ لوگ یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ نہیں ایک طلاق سے وہ نکاح، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دیں گے تو کم تکلیف ہوگی، 3 دیں گے تو زیادہ ہوگی، تو زیادہ تکلیف دینی ہے نا، وہ اپنے آپ کو پھر تکلیفیں زیادہ پہنچتی ہیں، یعنی ہے تو وہی ہے، زیادہ تکلیف ان کو بھی یا دونوں خاندان والوں کو تو تکلیف ظاہر ہے پہنچتی ہے۔ اور یہ بھی یاد ہونا چاہیے، چلے ہم نے یہ شوہر کے حوالے سے کہا،
بعض اوقات بیویاں بھی اس معاملے میں بڑی جلد بازیوں سے کام لیتی ہیں کہ بس ابھی کے ابھی تم مرد ہے تو ابھی دے کے جا, ابھی فارغ کر. اب تو لگتا ہے کہ وہاں عورتوں کی طرف سے, لڑکیوں کی طرف سے پریشر زیادہ ہو گیا کہ بس میرا باپ مجھے سنبھال لے گا, مجھے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی طلاق دو. یہاں میں چونکہ شرعی احکام تو مفتی صاحب نے بیان کر دی اور یہ واقعی سلگتا ہوا موضوع ہے, اور پاکستان میں بھی طلاق کا ریشیو بڑھتا جا رہا ہے. میں اب تجربے کی بات کر دیتا ہوں, تقریباً یہاں جو بیٹھے ہیں جو شادی شدہ ہیں, کہ زندگی میں مجھے تو کئی الحمدللہ ایسے لوگوں سے رابطہ ہوا, آ کر انہوں نے کہا بھی کہ شادی کے بعد میں پریشان ہو گیا ہوں, اب عبدالحبیب بھائی میں اب جا رہا ہوں طلاق دینے کے لیے, اور میرے گھر میں پرابلم یہ ہے کہ ماں کو میری بیوی پسند نہیں ہے, بیوی کو میری ماں پسند نہیں ہے, میں گھر جاؤں تو بیوی مجھے کہتی ہے ماں, میں ٹینشن میں آ گیا ہوں میں نے شادی کیوں کی ہے. تو پھر جب ہم نے ان کو سمجھایا, اور میں اب تمام ان اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جو کہ نئی شادی ہوئی ہے, دیکھیں شادی نئی ہوگی نا تو گھر میں پرابلم سب کے ہوتے ہیں, ہم جتنے یہاں بیٹھے نا بتائیں نہ بتائیں لیکن شروع کے 2-4 سال سب کے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ایک نیا مہمان آیا ہے, اس کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا, دونوں کا مزاج الگ ہے, فیملی کا مزاج الگ ہے. آپ بلیو کریں آپ 4-5 سال شادی کے شروع کے گزار لیں, آپ سمجھ رہے تکلیف میں گزار لیں, اور اس کے بعد بعض اوقات اللہ ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ پھر بعد میں یاد آتا ہے میں کیا کرنے جا رہا تھا. اور ایسا ہوا, مجھے آ کر بتایا کہ ہم واقعی طلاق دینے کے تیار تھے, آپ نے مشورہ دیا, اب 3-4 سال بعد اولاد بھی ہو گئی, ماں بھی اب سمجھ گئی ہے کہ یہی بہو ہے, بہو بھی سمجھ گئی یہی میری ساس ہے, ہم نے سب نے مل کر ہی رہنا ہے. اللہ نے اتنی محبت ڈال دی ہے کہ اب سب چیزیں نارملائز ہو گئی ہیں. تو وہی والی بات ہے, یہ 1-2 سال کا تو رشتہ نہیں ہے نا, انشاءاللہ یہ جنتوں تک کا رشتہ ہے. تو اس کو کنٹینیو کریں, جلد بازی نہ کریں, انشاءاللہ اللہ کریم. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ لڑائی جھگڑے یہ ناچاکیاں ختم ہو جائیں, تو وہ رب کریم ضرور کرم فرمائے گا. پلیز اس میں جلد بازی نہ کریں. اشفاق بھائی ایک بات